جیسے کہ آپ کو پتہ ہے الیکٹریکل کارز کی تعداد پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، پاکستان میں بھی کافی تیزی سے اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، لیکن ان کارز میں کچھ خامیاں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ نے الیکٹریکل کار کی طرف جانا ہے یا اپنی آرڈنری پرانی کارز کے اوپر ہی رہنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام انجینئر سلمان اینڈ ویلکم ٹو یور اون چینل۔ اچھا، آج میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اس چیز پہ کہ پاکستان سمیت دنیا کے تمام ممالک میں الیکٹریکل کارز کو کافی تیزی سے جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، اور دنیا کے کافی ترقیاتی ممالک میں جو ہے تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ لوگ بہت زیادہ الیکٹریکل کار سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کارز کی محدود قسم کے ان کے بینیفٹ ہیں۔ سب سے بڑا بینیفٹ جو ان کارز کا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خرچہ کافی زیادہ کم ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہماری آرڈنری کار سے یہ تقریباً 8 سے 9 گنا کم خرچے کے اوپر جو ہے وہ آپ کو سفر جو ہے آپ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں ریسنٹلی جو الیکٹریکل کارز جو ہے پاکستان کی بنائی ہوئی الیکٹریکل کارز کو جب انٹروڈیوس کیا گیا تو تقریباً جب اس کی مائلیج کو چیک کیا گیا تو 1 کلومیٹر تقریباً 3 روپے میں وہ کاسٹ کر رہی تھی۔ تو اسی طرح کے جتنے بھی غریب طبقہ ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں یا چھوٹے موٹے بزنس مین ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی الیکٹریکل کارز کو اگر استعمال کریں گے تو کافی زیادہ ان کا ٹرانسپورٹیشن کا کاسٹ کم ہوگا اور وہ کافی زیادہ جو ہے تو اس سے بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اس کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ اس کا انوائرمنٹل فرینڈلی ہونا ہے۔ یہ بالکل اس میں کسی قسم کی کاربن کی یا سلفر کی ایمیشن نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا جو ہے سب سے زیادہ گلوبل وارمنگ سے ہماری صدی میں ایفیکٹ ہو رہی ہے، اتنا یہ کسی صدی میں بھی ایفیکٹ نہیں ہوئی تھی۔ آلدو پاکستان کا گرین ہاؤس ایفیکٹ کی جو جتنی بھی گیسز ہے اس میں کنٹریبیوشن بہت زیادہ کم ہے، لیکن پاکستان ان ممالک میں آتا ہے جو یونائٹڈ نیشن کے مطابق موسٹ ولنریبل کنٹریز میں ہم لوگ آتے ہیں، کیونکہ ہم جس طرح بنگلہ دیش کافی زیادہ ان کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایفیکٹ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی کافی زیادہ اس کا ایفیکٹ آتا ہے، تو اس وجہ سے اس میں بھی ہماری کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہو جائے گی۔ ریسنٹلی جتنے بھی ہم پلانٹیشن کے پروجیکٹ لگا رہے ہیں وہ بھی تو انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں، لیکن الیکٹریکل کار ایک بہت بڑا انپٹ ہوگا انوائرمنٹ چینج کے لیے، کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور خوبی جو الیکٹریکل کارز کی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کسی قسم کا شور نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پہ لوگ انزائٹی اور ڈپریشن کے کافی زیادہ مریض بن چکے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے روڈز پہ، ہمارے گھروں کے باہر شور کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو الیکٹریکل کارز میں کسی قسم کا انجن، کاربوریٹر، سلینسر یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس کے اندر جسٹ بیٹری، موٹر، اس کا کمبینیشن ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں کی کوئی آواز نہیں ہوتی، تو نوائز پولیوشن جو ہے کافی زیادہ اس کی وجہ سے منیمائز ہوگی۔ سب سے بڑا اس کا ایک یہ بھی فائدہ، اور بڑا فائدہ جو الیکٹریکل کارز کا ہے وہ اس کی مینٹیننس فری۔ پاکستان کے لوگ کافی زیادہ جو ہے تو مستری طبقے کے ڈسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جب یہ مستری کی دکان پہ جاتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو ان کا چہرہ کافی زیادہ اتر ہوتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ جیبیں ہلکی کر کے آنا پڑتا ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جتنی بھی کارز ہیں ان کی مینٹیننس کاسٹ کافی زیادہ ہے پاکستان کے اندر، مطلب آپ ایک گاڑی رکھتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے 5 سے 10 ہزار روپے آن دا ایوریج اس کے اوپر خرچہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الیکٹریکل کارز کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے، الیکٹریکل کار کی جو مینٹیننس ہے وہ آلموسٹ نل ہے، اس کو کوئی کسی قسم کی مینٹیننس کی ضرورت نہیں۔ اور بڑا فائدہ اس کا یہ ہوگا ہمیں کہ اب پاکستان جو ہے وہ اپنا جتنی بھی بجلی پیدا کر رہا ہے وہ آئل بیس پیدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ الیکٹریکل کارز کو زیادہ سے زیادہ ملک میں انٹروڈیوس کرتے ہیں اور ان کو جو کارز کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جائے وہ وابڈا کی بجائے سولر یا ونڈ ٹربائن کے ذریعے پرووائڈ کی جائے تو ہماری جو پیٹرول کی جو امپورٹ ہے وہ کافی زیادہ کم ہوگی، اور ہمارا اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ امپروو ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو کچھ فائدے تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب آتے ہیں ہم لیمیٹیشنز کی طرف، جو چیلنجز پاکستان کو اور دوسری دنیا کے ممالک کو بھی دیکھنے پڑے، لیکن کافی زیادہ ملکوں نے اس کو اوور کم کر دیا۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو یو ایس اور کینیڈا کی، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ الیکٹریکل کارز کو انٹروڈیوس کیا گیا، ٹیسلا نے وہاں پہ اپنی کافی زیادہ چاندی چمکائی، وہاں پہ الیکٹریکل کارز ٹیسلا کی کافی زیادہ بکی ہیں۔ تو امریکہ اور کینیڈا دونوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنی عوام کو سب سے بڑی سبسڈیاں پرووائڈ کی، مطلب ان کارز کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگا، الٹا انہوں نے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ بھی کر دی تاکہ اس کا کاسٹ چیپ سے چیپ ہو۔ سب سے بڑی لیمیٹیشن جو ان کارز کی ہے کہ یہ عام کار جو ہے اس سے کافی زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ تو اب یہ بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کے لوگوں
کو اگر ہم الیکٹریکل کارز کی طرف لے جانے کی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ اس میں کتنی زیادہ سبسڈی دے سکتی ہے، گورنمنٹ کا کتنا اپنا وس بنتا ہے تاکہ وہ سبسڈی دینے کے قابل ہے بھی یا بھی نہیں، ان کی استعداد میں ہے یا نہیں. تو الیکٹریکل کار کے کاسٹ کو کم سے کم رکھنا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج. اور بڑا چیلنج جو ہے وہ اس کا چارجنگ ایشو ہے. اب آپ میری بات یہ غور سے آپ نے سننی ہے اور اس کے اوپر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں، اب میں وہی مثال یو ایس اور کینیڈا کی آپ کو دے دیتا ہوں. وہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہاں پہ الیکٹریکل کار گئی تو یہ ٹیسلا نے فری میں چارجنگ پمپس جو ہیں، چارجنگ پمپ آپ کہتے ہیں، چارجنگ اسٹیشن، انہوں نے خود فری میں سولر اور ونڈ ٹربائن کی مدد سے وہاں پہ ان کے لیے لگائے، اور ساری کارز کے اندر فری میں جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ فری میں چارجنگ ان کو پرووائڈ کرتے رہے وہ. اب ان کارز کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جب یہ اس کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے تو اس کو چارج کرنے میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان کو چارج کرنے کے لیے کسی اسٹیشن میں لے کر جاتے ہیں، پہلے تو اسٹیشنز موجود نہیں ہیں، اگر اسٹیشن یہ لوگ بنا بھی دیتے ہیں اور وہاں پر ہم لے کر جاتے ہیں اور وہ اس کو بجلی کے ذریعے چارج کرتے ہیں، تو پاکستان کی جو بجلی ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے تو وہ تیل سے بنتا ہے. تو ایک طرف سے ہم نے تیل سے جان چھڑائی اور دوسری طرف ہم پھر تیل کے اندر چلے گئے، مطلب آئل کے اندر ہم چلے گئے. تو پاکستان جتنا تیل پہلے باہر سے امپورٹ کر رہا تھا، اب وہی آلموسٹ اس سے زیادہ امپورٹ کرے گا. اسی طرح سے ہم لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم الیکٹریکل کارز کے ذریعے سے گندے دھوؤں سے بچیں گے، تو جو تیل کے ذریعے بجلی بنائی جائے گی تو وہ گاڑی کے بجائے اس جنریٹر سے دھواں نکلے گا، تو مطلب کوئی فائدہ ہی نہ ہوا. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے اور فروٹفل فائدے اٹھانے ہیں اس سے، تو سولر اور ونڈ بیس جو ہیں تو پاور سٹیشنز لگائے جائیں، اسی کے ذریعے سے جو ہے تو ہماری جو الیکٹریکل کارز ہیں اس کو چارج کیا جائے. وہ میں نے جس طرح اور ویڈیوز میں بتاتا ہوں، نیٹ میٹرنگ کا طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ چارجنگ اسٹیشن آپ بنا دیں، دن کے ٹائم وہ وابڈا پہ بجلی سیل آؤٹ کرے، رات کو گاڑی بھی چارج ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر رات کو کریں یا دن کو کریں، اوورال جو آپ کی کاسٹ ہے، جو آپ کے ملک کو تیل کی امپورٹ کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ تھم جائے گا، وہ زیادہ کم ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ الیکٹریکل کار سے زیادہ ضرورت جو اس وقت ہے وہ ہمارے لوور مڈل کلاس طبقے کو ہے. اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو رکشہ چلاتے ہیں، اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو بائک چلاتے ہیں. تو الیکٹریکل کار پر فوکس کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ جو بائک کا کاسٹ ہے، جس طرح جولٹا بائک کام کر رہا ہے، میں نے اس کی 2 لمیٹیشنز بتائی تھی، وہ اس پہ امپرومنٹ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ جب اس سے نکل آئیں گے تو الیکٹریکل بائک جو ہے وہ کافی زیادہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو فائدہ دینے والا ہے. اسی طرح جو رکشے ہیں الیکٹریکل وہ ہو جائیں تو ہمارے جو رکشہ ڈرائیور ہیں ان کی جو ہے تو آج اگر ان کی جیب میں روزانہ کا 1000 روپے جاتا ہے تو پھر انشاءاللہ 2-3 ہزار روپے جائے گا. تو ہمارا جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے انشاءاللہ وہ غربت سے نکل کر باہر آئے گا. جس طرح دنیا کے تمام ملک جو ہیں وہ اسی طرح کے پروجیکٹس کامیاب کرتے ہیں اور ان کی جو زیادہ تر کمیونٹی ہے وہ پوورٹی لائن سے جو ہے وہ اوپر آ جاتی ہے. چیلنج جو الیکٹریکل کار لینے والے کو ہو سکتا ہے وہ اس کی بیٹری کا ہے. اب مثال کے طور پہ راستے میں آپ کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ کو 4-5 گھنٹے اگر چارجنگ کے لیے لگتے ہیں. اب تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو تقریباً 45 منٹ کے اوپر لے کر آئیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اسپیشل چارجنگ سٹیشنز کا ہونا ضروری ہے. عام بجلی کے اوپر یہ نہیں ہو سکے گی، کیونکہ عام بجلی کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی جو بیٹری ہے وہ 48 یا 96 وولٹ کی آئے گی، ٹھیک ہے. 48 اور 96 وولٹ ڈی سی کے اوپر یہ چارج ہوگا، اور اگر آپ اس کو ایڈاپٹر لگا کر چارج کریں گے تو آپ اس کو چارجنگ امپیئر کم پرووائڈ کریں گے، زیادہ نہیں کریں گے. اگر آپ 45 منٹ میں اس کو چارج کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ جو اس کا الیکٹرک اسٹیشن ہوگا وہاں پر جانا پڑے گا. تو اب کچھ ملکوں میں تو ایسا ہو چکا ہے کہ وہ گاڑی کا جو اونر ہوتا ہے اس کے پاس 2 بیٹریاں ہوتی ہیں. ایک بیٹری اس کی گاڑی کو چلا رہی ہوتی ہے، اور جہاں پر وہ رہتا ہے یا جہاں پر وہ کام کرتا ہے تو اسی کے قریب الیکٹریکل اسٹیشن میں اس نے اپنی ایک بیٹری رکھی ہوتی ہے جہاں پر وہ پہلے سے چارج ہو کر پڑی ہوتی ہے. تو یہ ایک بیٹری کو اتار کے دوسری بیٹری لگاتے ہیں اور اسی طرح سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور کچھ ملکوں میں تو ایسا ہے کہ الیکٹرک اسٹیشنز میں بیٹریاں پہلے سے چارج ہو کر پڑی ہوتی ہیں، گاڑی آ کر وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کی بیٹری لے لیتے ہیں اور اس کو نئی بیٹری یا وہی جو بیٹری چارج ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اب ان بیٹریوں کا کاسٹ جو ہے نا وہ بھی کافی زیادہ ہے. ایک اور بڑی مزے کی بات میں ایسی آپ کو ٹاپک سے ہٹ کر تو نہیں لیکن بتا دیتا ہوں کہ پوری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے کہ الیکٹریکل کار جو ہیں یہ انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں، کاربن کی ایمیشن اس سے کم ہوگی. لیکن کبھی آپ گوگل پر جا کر یہ چیک کر دینا کہ ان گاڑیوں میں جو لیتھیم آئن کی بیٹری استعمال ہوتی ہے اور اس میں جس قسم کا مٹیریل استعمال ہوتا ہے
اس کو زمین سے نکالنے کے لیے جو مشینیں استعمال کی جاتی ہیں وہ کتنی زیادہ کاربن کی ایمیشن کرتی ہیں۔ اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ دنیا جتنی زیادہ الیکٹریکل کارز کے ذریعے سے کاربن کی ایمیشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں پہ لیتھیم آئن کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ کاربن کی ایمیشن اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے اور وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو مطلب ہم ایک مسئلے سے نکلے اور دوسرے مسئلے کے منہ میں جا گرے۔ تو اب میں جس طرح آپ کو بتا رہا تھا کہ بیٹریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بیٹری کافی زیادہ ایکسپینسو ہوگی۔ اب ایکسپینسو اس طرح سے ہوگی کہ اس کا جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ 2000 سی سی کار جو ہمارے پاس یہاں پہ ہوتی ہے اور اس کی اگر 2000 سی سی کار ہو تو اس کی بیٹری تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کے درمیان ہوگی، وہ والی جو مثال کے طور پہ آپ کو 600 کلومیٹر ایک بیٹری کی چارجنگ کے اندر دے گی۔ تو یہ 8 سے 9 لاکھ روپے کی اس کی بیٹری۔ کچھ کمپنیز ان کی لائف جو ہے وہ 5 سال بتا رہی ہیں، کچھ 7 سال، کوئی 12 سال بتا رہے ہیں۔ تو مختلف ریسرچرز جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر انالیسس کیے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ لیٹ سی اگر آپ کی بیٹری 7 سال میں خراب ہو جاتی ہے تو 7 سال بعد جب آپ بیٹری دوبارہ خریدیں گے اور اس ٹائم اس کی جو قیمت ہوگی تو یہ آلموسٹ آپ کو زیادہ مہنگی پڑے گی اس سے کہ اگر آپ پیٹرول اور جو بجلی کے ذریعے جو اپنے پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں میں پیٹرول والی گاڑی پہ نہیں جاتا، میں الیکٹریکل کار پہ جاتا ہوں، اور الیکٹریکل پر جا کر آپ جتنے پیسے بچا رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو آگے نئی بیٹری لینے میں جو ہے وہ پے بیک کرنے پڑیں گے۔ تو یہ مختلف قسم کی رائے ہے لوگوں کی، دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے۔ شاید لیتھیم آئن کی کچھ ایسی ٹیکنالوجی آ جائے جس کا کاسٹ جو ہے وہ آج کی بیٹری سے کافی زیادہ کم ہو، ہم تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الیکٹریکل کارز پاکستان میں کافی زیادہ کامیاب ہوں گی، لیکن گورنمنٹ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ چارجنگ سٹیشنز لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر نہیں کر رہے تو ان کو جو چارجنگ گاڑیوں کو کر رہے ہیں وہ اسی امپورٹڈ فیول کے ذریعے بجلی بنا کر تو نہیں کر رہے۔ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ گاڑیاں کافی زیادہ ایکسپینسو تو نہیں ہیں، چارجنگ فیکٹر کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اس کی کہیں ایسی چارجنگ نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے درد سر بن جائے، آپ کی گاڑی جو ہے وہ چلے زیادہ اور پھر چارجنگ کے لیے 5 گھنٹے آپ کو ویٹ کرنا پڑے۔ تو یہ تمام چیلنجز جو ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے اوپر اوورکم کر کے گورنمنٹ کو بھی اور ہمیں بھی ذرا سا سوچ سمجھ کے سٹیپ لینے ہوں گے، کہیں لینے کے دینے ہمیں نہ پڑ جائیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ٹیکنیکل ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔